آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو صرف اور صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھتا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ ہم جواب دیں گے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا۔ کے لیے بچے یا صرف ہیڈ کاؤنٹ سے ایک بھیڑ تنتر ہے راج کرنے کے لیے، سत्ता میں رہنے کے لیے، اور مہیلا صرف اور صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے، ایک کماڈٹی ہے جس کو وہ اپنے پلیجر اور اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا۔ آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت عورتوں کا حال کیا تھا؟ اس وقت اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کا بڑا بیٹا، دھیان سے سننا بڑی افسوس کی بات ہے، تو اس عورت کا بڑا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زبردستی شادی کر لیتا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ اس طرح رہتا تھا جیسے میاں بیوی رہتے ہیں۔ اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کو ناراض مت کرو۔ اگر تم نے اپنی ماں کو راضی کر لیا تو تم نے اپنی جنت کو سنوار لیا، اور اگر تم نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تو تمہارے لیے پھر صرف اور صرف جہنم کے انگارے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی۔ ارے یہی وہ عزت ہے جو اس وقت اسلام نے عورتوں کو دی تھی۔ اور اس وقت اگر کسی بھی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور کوئی اس کے ہاتھ کا پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اس عورت کو کسی بھی خوشی کے شادی بیاہ کے فنکشن میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت منحوس عورت ہے، اس عورت کی وجہ سے ایک آدمی مر گیا۔ اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو لوگوں کو بتایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ بے سہارا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑا نیک کام ہے اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی تھی ان میں سے اکثر شادی ایسی عورتوں سے ہی کی تھی جو بیوہ تھی اور بہت بے سہارا تھی۔ اور اس وقت میں جو عورت باندھیا ہوتی تھی یعنی غلام ہوتی تھی تو ان کی حالت تو بد سے بدتر تھی۔ ان عورتوں کو بازار سے خرید کر لاتے تھے اور ان عورتوں سے ہر طرح کا بھاری سے بھاری محنت کا کام کرواتے تھے اور ان عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے تھے، اور ہفتہ یا مہینے کے بعد پھر سے بھیڑ بکریوں کی طرح بازار میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ مگر قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اگر تم کسی عورت کو خرید کر اور اسے آزاد کر کے اگر اس کے ساتھ شادی کر لو گے تو یہ ایک بہت ہی بڑا نیک کام ہے اور بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو اتنی زیادہ عزت اور وہ مقام دیا کہ آج تک اتہاس کے اندر کسی بھی مذہب میں عورتوں کو اتنی عزت نہیں دی گئی۔ اور اب سنو کہ بیٹیوں کا حال کیا تھا۔
اور اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس معصوم سی بچی کو، اس ننھی سی جان کو وہ جاہل لوگ اور خود اس بچی کا باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہے، اور بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود چار بیٹیاں تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام نے عورتوں کو دی ہے۔